وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم اپنے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات انشاءاللہ اس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری آلریڈی 3 نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے دوسرا جو ہے اللہ، اس کی ڈسکشن مکمل ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم رب سے اس کی ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ میں میاں عبدالحمید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ باقاعدہ مطالعے کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے سجاد بھائی نے ابھی یہاں پر تذکرہ کیا کہ جو ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے، اس میں ہم نے الہ کے حوالے سے 3 نشستوں میں مطالعہ بھی کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور اس سے ہم نے جو آج کے زمانے کے حساب سے اس کو منطبق کر کے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ بھی حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی دوسری اصطلاح جو قرآن میں مسلسل استعمال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، رب۔ تو رب کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کا اپنا آغاز کریں گے۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ پہلے ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کتاب کا، کیونکہ جو ہمارا یہ اسٹڈی سرکل ہے اس کے آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم بک کلب بھی ہیں، یعنی ہم لوگ کتاب پڑھنے والے افراد یہاں پر جمع ہیں اور ہم مل جل کر جو ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ وقت نکالنا ہے، اس لیے مل جل کر ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آج کی اس نشست میں مطالعے کے آغاز کے لیے اگر ساجد بھائی اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ سے شروع کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب، لغوی تحقیق، اس لفظ کا مادہ را با ہے، جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے۔ پھر اسی سے تصرف، خبرگیری، اصلاح حال اور اتمام و تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا۔ پھر اسی بنیاد پر فوقیت، سیادت، مالکیت اور آقائی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے۔ لغت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، پرورش کرنا، نشو و نما دینا، بڑھانا۔ مثلاً ربیب اور ربیبہ، پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں۔ نیز اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو ستیلے باپ کے گھر پرورش پائے۔ پالنے والی دائی کو بھی ربیبہ کہتے ہیں۔ رائبہ ستیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس کی مناسبت سے راب ستیلے باپ کو کہتے ہیں۔ مربب یا مربی اسی دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ کر کے رکھی جائے۔ ربا یربو ربن کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے ربن نعمت یعنی احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کر دی۔ نمبر 2، سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا۔ مثلاً کہیں گے فلان یرب الناس، یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ کو مرب کہیں گے۔ سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب کہیں گے۔ نمبر 3، خبرگیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا۔ مثلاً رب دیعتہ کے معنی ہوں گے فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ ابو سفیان سے صفوان نے کہا تھا لِأَنْ یربنی رجل من قریش احب الی من ان یربنی رجل من حوازن،
یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت سرپرستی میں لے لے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے۔ علقمہ بن عبیدہ کا شعر ہے جس کے معنی ہے یعنی تجھ سے پہلے جو رئیس میرے مربی تھے انہیں میں نے کھو دیا، آخرکار اب میری کفالت و ربابت تیرے ہاتھ آئی ہے۔ فرزق کہتا ہے کانو کسائلتن حمقا اذا حقنت صلاحا فی عدیم غیر مربوب۔ اس شعر میں عدیم غیر مربوب سے مراد وہ چمڑا ہے جو کمایا نہ گیا ہو، جسے دباغت دے کر درست نہ کیا گیا ہو۔ فلاں یرب صنعت عند فلان کے معنی ہوں گے فلاں شخص فلاں کے پاس اپنے پیشے کا کام کرتا ہے، یہ اس سے کاریگری کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4 فوقیت، بالادستی، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا۔ مثلا قد رب فلان قومی، یعنی فلاں شخص نے اپنی قوم کو اپنے تابع کر لیا۔ ربیت القوم، یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا۔ لبید بن ربیہ کہتے ہیں وَأَهْلَقْنَا يَوْمًا رَبَّ كِنْدَ تَوَبْنَا وَرَبَّ مَعَذِّ بَيْنَ حَبْتٍ وَعَرْعَرٍ، یہاں رب کندہ سے مراد کندہ کا سردار ہے جس کا حکم اس قبیلے میں چلتا تھا۔ اس میں معنی نابغہ دبانی کا شعر ہے تخب إلى النعمان حتى تناليا فدن لك من ربي تلیدی وطارفی۔ نمبر 5 مالک ہونا، مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رب غم ام رب ببل، تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا؟ اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار، اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، جائیداد کے مالک کو رب الزیقہ، رب الدیعہ کہتے ہیں۔ آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے اور عبد یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ غلطی سے رب کے لفظ کو محض پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور ربوبیت کی تعریف میں یہ فکرہ چل پڑا ہے کہ ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر پایا کمال کو پہنچانا، حالانکہ یہ اس لفظ کے وسیع معنی میں سے صرف ایک معنی ہے۔ اس کی پوری وسعتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات پر حاوی ہے۔ نمبر 1 پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشوونما دینے والا۔ نمبر 2 کفیل، خبر گراں، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار، اصلاح حال کا ذمہ دار۔ نمبر 3 وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں۔ نمبر 4 سید مطاع، سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم کی جائے، جس کو تصرف کے اختیارات ہوں۔ نمبر 5 مالک، آقا۔ قرآن میں لفظ رب کے استعمالات، قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معنی میں آیا ہے، کہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو معنی مراد ہیں، کہیں اس سے زائد اور کہیں پانچوں معنی۔ اس بات کو ہم آیت قرآنی سے مختلف مثالیں دے کر واضح کریں گے۔ پہلے معنی میں سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے کہا کہ پناہ بخود وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ دوسرے معنی میں جس کے ساتھ پہلے معنی کا تصور بھی کم و بیش شامل ہے وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے
جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی سے حاصل ہوئی ہے، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم گھبرا کر رجوع کرتے ہو، مگر جب وہ تم پر سے مصیبت ٹال دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اس نعمت کی بخشش اور اس مشکل کشائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا۔ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یوسف عزیر مصر کو اپنا رب فرما رہے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے، بلکہ دراصل وہ کا اشارہ خدا کی طرف ہے جس کی پناہ انہوں نے مانگی ہے۔ معاذ اللہ انہ ربی، جب مشار الیہ قریب ہی یہ مذکور جو ابھی جو آپ نے یہ پڑھا ہے نا ساجد بھائی، جی تو جی یہ جو پہلی آیت آپ نے پڑھی تھی، یہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یہ والی جو سورہ یوسف کی جو آیت ہے، جی تو جی اس کی روشنی میں یہ یہاں پر ایک وہ دیا گیا ہے، حاشیہ ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ بات ترجمے سے شروع کیجیے۔ جی، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل، اپنے سارے معاملات کا کفیل اور ذمہ دار بنا لے۔ تیسرے معنی میں وہ ربکم و الیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے جو اسی کی طرف وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر لے جاؤ گے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا، کہو کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطن فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار اور ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری ہی طرح ایک امت نہ ہو، اور ہم نے اپنے دفتر میں کسی کے اندراج سے کوتاہی نہیں کی ہے، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جو ہی کہ سور پھونکا جائے گا وہ سب اپنے ٹھکانوں کی طرف نکل پڑیں گے۔ چوتھے معنی میں جس کے ساتھ کم و بیش تیسرے معنی کا تصور بھی موجود ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ دونوں آیتوں میں ارباب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما و پیشوا مان لیا ہو، جن کے امر و نہی، ضابط و قانون اور تحلیل و تحریم کو بلا کسی سند کے تسلیم کیا جاتا ہو، جنہیں بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہو۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وقال الذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زندہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف کا خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا اور اس کو اپنے رب سے یوسف کا ذکر کرنے کا خیال نہ رہا۔ فلما جاء
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. جب پیغام لانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی چال سے باخبر ہے ہی. ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعون مصر کو ان کا رب قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اس کے امر و نہی کا مالک امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے ہیں تو وہی ان کا رب تھا. برعکس اس کے خود حضرت یوسف علیہ السلام اپنا رب اللہ کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ فرعون کو نہیں صرف اللہ کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب امر و نہی مانتے تھے. 5ویں معنی میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. لہذا انہیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کے رزق رسانی کا انتظام کیا ہے اور انہیں بدامنی سے محفوظ رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تیرا رب جو عزت و اقتدار کا مالک ہے اور ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش بزرگ کا مالک کون ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. وہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور ان سب چیزوں کا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. وَأَنَّهُ رب الشعراء. اور یہ کہ شعراء کا مالک بھی وہی ہے. جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر. عرفان انجم بھائی آپ پڑھیں گے؟ عرفان بھائی حفیظ الرحمان بھائی آپ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ شروع کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات. ان شواہد سے لفظ رب کی معنی بالکل غیر متشبہ طور پر متعین ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ربوبیت کے متعلق گمراہ قوموں کے وہ کیا تخیلات تھے جن کی تردید کرنے کے لیے قرآن آیا. جی جاری قرآن نے کیا ہے. سوری آپ جاری رکھیں، آپ کی آواز بیچ میں چلی گئی تھی، دوبارہ سے شروع کریں آپ. ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات. ان شواہد سے لفظ رب کی معنی بالکل غیر متشبہ طور پر متعین ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ربوبیت کے متعلق گمراہ قوموں کے وہ کیا تخیلات تھے جن کی تردید کرنے کے لیے قرآن آیا، اور کیا چیز ہے جس کی طرف قرآن بلاتا ہے. اس سلسلے میں زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن گمراہ قوموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کو الگ الگ لے کر ان کے خیالات سے بحث کی جائے تاکہ بات بالکل منقح ہو جائے. قوم نوح علیہ السلام. سب سے پہلے جس قوم کا ذکر قرآن کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. قرآن کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی
دعوت کے جواب میں ان کا یہ قول خود قرآن نے نقل کیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا ایک انسان، یہ دراصل تم پر اپنی فضیلت جمانا چاہتا ہے، ورنہ اگر اللہ کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ انہیں اللہ کے خالق ہونے اور پہلے اور دوسری معنی میں اس کے رب ہونے سے بھی انکار نہ تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان سے کہتے ہیں کہ ہود کی آیت نمبر 34 اور سورہ نوح کی آیت نمبر 10 کی حاشیہ 1 اور 2، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ حاشیہ نمبر 2، اپنے رب سے معافی چاہو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 15، تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے، یا زمین و آسمان کو اور ہمیں اس نے پیدا نہیں کیا ہے، یا زمین و آسمان کا یہ سارا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے۔ پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے۔ اس لیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت ان کے سامنے ان الفاظ میں پیش کی کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ کے الہ ہونے سے منکر ہوتے تو دعوت کے الفاظ یہ ہوتے اتخذوا اللہ الہا، اللہ کو اپنا الہ بنا لو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان نزاع کس بات پر تھی؟ آیات قرآنی کی تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے نزاع وہ دو باتیں، ایک یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے، جسے تم بھی مانتے ہو کہ تمہیں اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، دراصل وہی اکیلا تمہارا الہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی، مشکلیں آسان کرنے والی، دعائیں سننے والی اور مدد کو پہنچنے والی ہے، لہذا تم اسی کے آگے سر نیاز جھکاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، 61، 62، اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، مگر میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ یہ حاشیہ نمبر 1 میں اس کے ترجمہ کرتا جاؤں کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے حفظ آسمان تہ بتہ بنائے اور چاند کو ان کے درمیان نور اور سورج کو چراغ بنایا اور تم کو بھی اسی طرف سے پیدا کیا۔ اچھا اب کنٹینیو ہے، تمہیں اپنے رب کے پیغامات، اس کے برعکس وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ رب العالمین تو اللہ ہی ہے، مگر دوسرے بھی خدائی کے انتظام میں تھوڑا بہت دخل رکھتے ہیں اور ان سے بھی ہماری حاجتیں وابستہ ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو الہ مانیں گے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ، ان کے سرداروں اور پیشواؤں نے کہا کہ لوگوں اپنے الہوں کو نہ چھوڑو، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اسی معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق، زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے، لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق، معاشرت، تمدن، سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا حق ہے، وہی رہنما ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی صاحب امر و نہی بھی ہے اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا رکھا تھا، برعکس اس کے کہ
حضرت نوح علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو، تمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو، اور اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو۔ سورہ الشورى آیت 107-108۔ میں تمہارے لیے خدا کا معتبر رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم عاد۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد قرآن عاد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھی، اس کے الہ ہونے سے بھی اس کو انکار نہ تھا، جس معنی میں نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی، اور اسی معنی میں یہ قوم بھی اللہ کو رب مان رہی تھی۔ البتہ بنائے نزاع وہی دو امور تھے جو اوپر قوم نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں، چنانچہ قرآن کے حسب ذیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے 70۔ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم بس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 14۔ انہوں نے کہا، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 59 کا ترجمہ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکام ماننے سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی اطاعت قبول نہ کی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی اختیار کی۔ قوم سمود۔ اب سمود کو لیجئے، جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی۔ اصولاً اس کی گمراہی بھی اسی قسم کی تھی جو قوم نوح اور قوم عاد کی بیان کی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے سے انکار نہ تھا، اس کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا، بلکہ انکار اس بات سے تھا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور ربوبیت اپنے تمام معنی کے ساتھ اکیلے اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی فریاد رس، حاجت روا اور مشکل کشا ماننے پر اصرار کرتے تھے، اور اپنی اخلاقی و تمدنی زندگی میں اللہ کے بجائے اپنے سرداروں اور پیشواؤں کی اطاعت کرنے اور ان سے اپنی زندگی کا قانون لینے پر مشتق تھے۔ یہ چیز بالآخر ان کے ایک فسادی قوم بن جانے اور مبتلا عذاب ہونے کا موجب ہوئی۔ ان کی توضیح حسب ذیل آیات سے ہوتی ہیں۔ حامیم سورہ سجدہ 13 اور 14 کی آیت کا ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہاری پیروی سے منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ عاد اور سمود کو جو سزا ملی تھی ویسی ہی ایک ہولناک سزا سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ جب ان قوموں کے پاس ان کے پیغمبر آگے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا تم جو کچھ لے کر آئے ہو اسے ہم نہیں مانتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61-62۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی پرستش و بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، صالح، اس سے پہلے تو ہماری بڑی امیدیں تم سے تھیں، اس سے پہلے تو ہماری بڑی امیدیں تم سے تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 142-152۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا
کہ کیا تمہیں اپنے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں؟ دیکھو میں تمہارے اللہ کا معتبر رسول ہوں، لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے بچو اور میری اطاعت قبول کرو، اور ان حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام و نمرود۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا نمبر آتا ہے۔ اس قوم کا معاملہ خاص طور پر اس لیے اہم ہے کہ اس کے بادشاہ نمرود کے متعلق یہ عام غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کا منکر اور خود خدا ہونے کا مدعی تھا، حالانکہ وہ اللہ کی ہستی کا قائل تھا، اس کے خالق و مدبر کائنات ہونے کا معتقد تھا، اور صرف تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ نیز یہ بھی عام غلط فہمی ہے کہ یہ قوم اللہ سے بالکل ناواقف تھی اور اس کے الہ اور رب ہونے کی سرے سے قائل ہی نہ تھی۔ حالانکہ فی الواقع اس قوم کا معاملہ قوم نوح، عاد اور سمود سے کچھ بھی مختلف نہ تھا۔ وہ اللہ کے وجود کو بھی مانتی تھی، اس کا رب ہونا اور خالق ارض و سما اور مدبر کائنات ہونا بھی اسے معلوم تھا۔ اس کی عبادت سے بھی وہ منکر نہ تھے، البتہ اس کی گمراہی یہ تھی کہ ربوبیت بمعنی اول و دوم میں اجرام فلکی کو حصے دار سمجھتی تھی، اور اسی بنا پر اللہ کے ساتھ ان کو بھی معبود قرار دیتی تھی، اور ربوبیت بمعنی سوم و چہر و پنجم کے اعتبار سے اس نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا۔ قرآن کی تصریحات اس بارے میں اتنی واضح ہے کہ تعجب ہوتا ہے کس طرح لوگ اصل معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آغاز ہوش کا وہ واقعہ لیجئے جس میں نبوت سے پہلے ان کی تلاش حق کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 تا 79 کا ترجمہ: جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والے کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں میں بھی ان گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی چھپ گیا تو پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، جو شرک تم کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تو سب طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ خط کشیدہ فکروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی اس میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کا تصور اور اس ذات کے رب کے ہونے کا تصور ان سیاروں کی ربوبیت کے تصور سے الگ موجود تھا، اور آخر کیوں نہ ہو موجود ہوتا، بلکہ یہ لوگ ان مسلمانوں کی نسل سے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان کے قریبی رشتہ دار ہمسایہ اقوام عاد و سمود میں پے در پے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دین اسلام کی تجدید بھی ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے فاطر السماوات والارض اور رب ہونے کا تصور تو اپنے ماحول سے مل چکا تھا، البتہ جو سوالات ان کے دل میں کھٹکتے تھے وہ یہ تھے کہ نظام ربوبیت میں اللہ کے ساتھ چاند، سورج اور سیاروں کے شریک ہونے کا جو تخیل ان کی قوم میں پایا جاتا ہے، اور جس کی بنا پر یہ لوگ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں،
یہ کہاں تک مبنی بر حقیقت ہے؟ حاشیہ نمبر 1 پھر میں آپ کو بتاؤں گا آگے. چنانچہ نبوت سے پہلے حاشیہ نمبر 1 پڑھ لیجئے. اچھا ٹھیک ہے جی، لے آئیے نیچے تھوڑا سا. یہ آگے. حاشیہ نمبر 1. یہاں اس امر کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن ار کے متعلق آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں سے جو انکشافات ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں چندرما دیوتا کی پرستش ہوتی تھی جسے ان کی زبان میں ننار کہا جاتا تھا، اور اس کے ہمسایہ علاقہ مین جس کا مرکز لرسا تھا سورج دیوتا کی عبادت ہوتی تھی جس کا نام ان کی زبان میں شماس تھا. اس ملک کے فرمان روا خاندان کا بانی ارنمو تھا جو عرب میں جا کر نمرود ہو گیا، اور اسی کے نام پر وہاں کے فرمان روا کے لقب ہی نمرود قرار پایا، جسے نظام الملک کے جانشین نظام کہلاتے ہیں. چنانچہ نبوت سے پہلے اسے شریک ٹھہرا رہے ہو. چنانچہ نبوت سے پہلے اسی کی جستجو انہوں نے کی اور طلوع و غروب کا انتظام ان کے لیے اس امر واقعی تک پہنچنے میں دلیل راہ بن گیا کہ فاطر سماوات والارض کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اسی بنا پر چاند کو غروب ہوتے دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب یعنی اللہ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو خوف ہے کہ کہیں میں بھی حقیقت تک رسائی پانے سے نہ رہ جاؤں اور ان مظاہر سے دھوکہ نہ کھا جاؤں جن سے میرے گرد و پیش لاکھوں انسان دھوکہ کھا رہے ہیں. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور انہوں نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا تو جن الفاظ میں وہ اپنی دعوت پیش فرماتے تھے ان پر غور کرنے سے وہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے. فرماتے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور آخر تھوڑا سا اوپر کیجیے. اور آخر میں ان سے کس طرح ڈر سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جن کے الہیت و ربوبیت میں شریک ہونے پر اللہ نے تمہارے پاس کوئی سند نہیں بھیجی ہے. آیت نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر 48. تم اللہ کے سوا اور جن جن سے دعائیں مانگتے ہو ان سے میں دستکش ہوتا ہوں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52-66 کا ترجمہ. کہا تمہارا رب تو صرف اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. سورہ صافات کی آیت نمبر 85 تا 87. جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ الہوں کی بندگی کا ارادہ ہے؟ پھر رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4. ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھی مسلمانوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت تم کرتے ہو ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تمہارے طریقے کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت کی بنا پڑ گئی ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام ارشادات کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
ان کے مخاطب وہ لوگ نہ تھے جو اللہ سے بالکل ناواقف اور اس کے رب العالمین اور معبود ہونے سے منکر یا خالی الذہن ہوتے، بلکہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ ربوبیت بمانی اول و دوم اور الہیت میں دوسروں کو شریک قرار دیتے تھے۔ اس لیے تمام قرآن میں کسی ایک جگہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی ہستی اور اس کے الہ اور رب ہونے کا قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی، بلکہ ہر جگہ وہ دعوت اس چیز کی دیتے ہیں کہ اللہ ہی رب اور الہ ہے۔ اب نمرود کے معاملے لے لیجئے، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اسے قرآن اس طرح نقل کرتا ہے، سورہ البقرہ 258، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، اسی بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا، بلکہ اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کس سے تسلیم کرتے ہیں۔ نمرود اول نے نمرود اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی ہستی کو مانتی تھی۔ دوسرے، جب تک وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا وہ ایسی صریح احمقانہ بات کبھی نہ کہہ سکتا تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے۔ بس دراصل اس کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا رب السماوات والارض ہوں، بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی اسی ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا، کیونکہ اس اعتبار سے تو وہ خود چاند اور سورج اور سیاروں کی ربوبیت کا قائل تھا۔ البتہ وہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں مفہوم کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بنتا تھا، یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں، اس کے سارے باشندے میرے بندے، میرا مرکزی اقتدار اور ان کے اجتماع کی بنیاد ہے، اور میرا فرمان ان کے لیے قانون ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک کے الفاظ صریحاً اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دعویٰ ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کے زعم پر تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رعیت میں ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان اٹھا ہے جو نہ چاند اور سورج اور سیاروں کے فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے اور نہ بادشاہ وقت کی سیاسی و تمدنی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ اس کو تعجب ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر دریافت کیا کہ آخر تم کسے رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت کے اختیارات ہیں۔ مگر اس جواب سے وہ بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا، اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ربوبیت ثابت کرنی چاہیے کہ زندگی اور موت کے اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے، جسے چاہوں قتل کرا دوں اور جس کی چاہوں زندگی جان بخش کر دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں، ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک تنہا اللہ ہی رب ہے۔ اس نظام کائنات میں کسی اور دوسرے کی ربوبیت کے لیے گنجائش ہی کہاں ہو سکتی ہے، جبکہ سورج کے طلوع و غروب پر وہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نمرود آدمی ذی الہوش تھا، اس دلیل کو سن کر اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ فی الواقع
اللہ کی سلطنت میں اس کا دعویٰ ربوبیت وجہ سے ایک زعم باطل کے اور کچھ نہیں ہے، اسی لیے وہ دم خود ہو کر رہ گیا، مگر نفس پرستی اور شخصی و خاندانی اغراض کی بندگی ایسے دامنگیر ہوئی کہ حق کے ظہور کے باوجود وہ خود مختارانہ حکمرانی کے منصب سے اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اس ظہور حق کے بعد جو رویہ اسے اختیار کرنا چاہیے تھا اسے اختیار کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھا، اور اس نے غاصبانہ فرمان روائی کر کے دنیا پر اور خود اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی پسند کیا۔ تو اللہ نے بھی اسے ہدایت کی روشنی عطا نہ کی، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر زبردستی اپنی ہدایت مسلط کر دے۔ جزاک اللہ خیر لوط حفیظ علیہ بھائی، السلام، حفیظ بھائی جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے آگے رفیق بھائی آپ پڑھ سکیں گے آگے؟ یس جی رفیق بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم لوط علیہ السلام۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جس کی اصلاح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مامور کیے گئے تھے۔ اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس بات کی منکر تھی کہ اللہ خالق اور رب بمعنی اول و دوم ہے، البتہ اس سے انکار اس سے تھا کہ اللہ ہی کو تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی میں بھی رب مانے اور اس کے معتمد علیہ نمائندے کی حیثیت سے رسول کے اقدار کو تسلیم کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی خواہش نفس کے مطابق خود جس طرح چاہے کام کرے، یہی اس کا اصل جرم تھا، اور اسی بنا پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر شاہد ہیں۔ سورہ شعراء کی 162 اور 163 آیت ترجمہ۔ جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوی نہ اختیار کرو گے، دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ اس کام میں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا دنیا کے لوگوں میں سے تم لڑکوں کی طرف جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ تم بڑے ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار ہونے کے منکر نہ ہوں۔ چنانچہ جواب میں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے، یا وہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے، یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ سورہ شعراء آیت نمبر 167، اے لوط اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ملک سے نکال کر باہر کیے جاؤ گے۔ دوسری جگہ اس واقعے کو یوں فرمایا گیا ہے، سورہ عنکبوت 28-29۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے قوم سے کہا کہ تم لوگ وہ فعل شنی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا۔ کیا تم مردوں سے شہوانی کرتے ہو، راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ ایک دوسرے کے سامنے بدکاریاں کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ جواب کسی منکر خدا قوم کا ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الوہیت و ربوبیت نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے، لیکن اپنے اخلاق، تمدن اور معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرنے سے انکار کرتے تھے، اور اس کے رسول کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم شعیب علیہ السلام۔
اس کے بعد رفیق بھائی آج ہم یہیں تک اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ مطالعہ بر وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور آئندہ نشست میں اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آج ابھی تک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، جی کچھ کہہ رہے ہیں رفیق بھائی؟ جی میں نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک، شکریہ۔ تو یہ جو آج جو ہم نے ابھی جو مطالعہ کیا ہے، اس میں ہمارے سامنے یہ جو بات آئی کہ 5 جو معنی کا بار بار تذکرہ آتا رہا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اس کو صرف ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے ایک مرتبہ، کہ جو ہم نے لغت کے اعتبار سے جو مطالعہ یہاں پر ہمارے سامنے ساجد بھائی نے پیش کیا تھا، تو اس کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ رب جو ہے وہ ان 5 مفہومات میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ پہلا مفہوم ہے اس کا پرورش کرنے والا، یعنی کہ پالنے پوسنے والا، تربیت دینے والا، نشو و نما دینے والا، اور اس مقصد کے لیے جو بھی انسانی ضروریات ہوں یا کسی بھی مخلوق کی ضروریات ہوں ان کو پورا کرنے والا۔ دوسرا جو مفہوم اس کا ہے وہ ہے کفیل، یعنی خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار۔ اچھا، اگر آپ غور کریں بعض اوقات ہم ان چیزوں کو نا گڈ موڈ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم چیزیں تو ظاہر ہے کہ یہ گڈ موڈ ہی ہیں بیسیکلی، لیکن ان کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ضروریات ہیں بنیادی طور پر۔ جس طرح کی گاڑی ہے، تو جب گاڑی کو چلانا ہے تو گاڑی کی بہت ساری ضروریات ہیں۔ گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے، گاڑی میں انجن کا آئل ہونا چاہیے، گاڑی میں جو آپ کے بیٹری ہے وہ ہونی چاہیے اپنی جگہ پہ، یا گاڑی میں ایئر فلٹر آپ کا ہونا چاہیے، یا گاڑی میں ٹائر لگے ہوئے ہونے چاہیے اس کے اندر اس کو چلنے کے لیے، یا گاڑی کے اندر جو اسٹیئرنگ ہے وہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم اس کو عموماً جب اس کو بہت سطحی چیز سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ گاڑی ہے اور یہ چیزیں تو گاڑی میں ہوتی ہی ہیں بائی ڈیفالٹ۔ تو لیکن جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک الگ الگ، ہر چیز کی اپنی صلاحیت ہے، اور ہر چیز کا اپنا ایک کردار ہے۔ جو مکمل طور پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ہر چیز کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف جو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور ہم سب کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوتی وہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہمارے اوپر ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب ہم اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ کے دیکھ رہے ہیں تو بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس معنی میں اگر آپ دیکھیں تو پرورش کرنا ایک کام ہے، یعنی پرورش کرنے کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم پودے کی جو ہے وہ کرتے ہیں پرورش کے، اس میں کھاد ڈالنا اور اس کو پانی دینا ایک کام ہے۔ اس کی خبر گیری اور دیکھ بھال کرنا ایک دوسرا کام ہے، کہ اس کو چڑیاں کھا نہ جائیں، یا اس کو کوئی پاؤں تلے روند کے نہ چلا جائے، یا اس کو کوئی اکھاڑ کے پھینک نہ دے، یہ سیکنڈ چیز ہو گئی۔ اسی طرح جو یہاں پہ تیسری بات کی گئی کہ وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس پر متفرق اشخاص جمع ہوتے ہوں، یعنی کہ ایک ایسی حیثیت کہ جو مرکز کا کام کرتی ہو، ایک لوگوں کو جوڑنے کا، اپنی ہستی کے گرد جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ جو چوتھا جو ہمیں مطلب ملتا ہے رب کا وہ یہ کہ وہ سید مطاع، یعنی ایک ایسا سید، ایک ایسا سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اور وہ ذی اقتدار بھی ہو، یعنی اس کے پاس قوت بھی ہو، اور اس کا حکم جو ہے چلنے والا ہو، اور اس کی بالادستی تسلیم کی جاتی ہو، اور جو قوت اس کے پاس ہو اس قوت کے اندر اس کو تصرف کرنے کا، یعنی اس قوت کو استعمال کرنے کا اختیار بھی اسی کا ہو۔ اور پانچواں جو مطلب لیا جاتا ہے وہ مالک اور آقا کا۔ تو جب یہ ہم آگے اب جو پڑھ رہے تھے قوموں کے بارے میں، تو جہاں جہاں پر یہ آ رہا تھا کہ وہ پہلے اور دوسرے مفہوم میں تو رب مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن جو تیسرا اور چوتھا اور پانچواں جو مفہوم ہے اس میں رب نہیں مانتے تھے، یعنی کہ وہ پرورش کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے کہ بارش وہ برساتا ہے تو ہمیں پانی ملتا ہے جس سے ہماری پرورش ہوتی ہے، جس سے ہمارے پودے اگتے ہیں، جس سے ہمیں فروٹ ملتا ہے، جس سے ہمیں جو ہے وہ گندم اور چاول ملتے ہیں جس سے۔ اسی طرح کفیل اور خبر گیری اور اصلاح احوال کا ذمہ دار بھی وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری کشتی پھنس جاتی ہے یا اگر ہم کہیں کسی مصیبت کے اندر گر جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آپ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوموں کا جب تذکرہ آ رہا تھا اس میں جب یہ بات آ رہی تھی کہ پہلے دو معنوں میں تو وہ
اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن جو تیسرا، چوتھا اور پانچواں جو مفہوم ہے، یعنی مرکزی حیثیت اللہ کی ہونی چاہیے جس کے گرد لوگ جمع ہوں، تو اس کے بجائے پھر وہ اپنا بادشاہ، اپنا نمرود، اپنا فرعون، اپنا ابو جہل، کہ بھئی یہ اصل میں ہے جو ہمیں جمع کرنے والا ہے، اور اس کے جو خیالات اور اس کے جو نظریات ہیں ان کے گرد ہمیں جمع ہونا ہے۔ اسی طرح جو اقتدار یا حکم جس سے لیا جانا چاہیے، جس کے اقتدار کو تسلیم کیا جانا چاہیے، وہ ان معنوں میں جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ان معنوں میں بادشاہ یا جو سردار تھے، جو جاہل اقوام، ان کو قرار دیتی تھی رب ان معنوں میں۔ اسی طرح مالک اور آقا کے جو معنی تھے اس میں جو ہے وہ رب قرار دیتی تھی۔ تو یہ 5 میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی دہرایا ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری اگلی نشست ہوگی تو اس میں ہم جو اگلی جو قوم ہے، قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، وہاں سے ہم انشاءاللہ اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر حاصل مطالعہ، ڈسکشن اور اس کو سمجھنے کا مزید انشاءاللہ کام کریں گے۔ تو جب تک کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ ممکن ہو تو ایک مرتبہ اس کو جو رب والا جو پورشن ہے اسے پڑھ لیجئے گا، اور کم از کم جو اس کا جو تلخیصی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو نکات، کم از کم ان کو اپنے ذہن میں دہرا لیں، اور اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو اگر ایک پیپر پہ لکھ لیں اپنے پاس، تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے نا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی سے 2 پیپر ایسے بنا لیں کہ جس میں سے ایک پیپر پہ جو تلخیص ہم نے الہ کی پڑھی تھی وہ آپ لکھ لیں، ایک پیپر پہ آپ جو رب کی ہے وہ لکھ لیں، تو یہ آپ کے پاس اپنا ایک نوٹس جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گے، اور جب ہم کمپیریٹیولی دونوں کو دیکھیں گے اور ملا کر اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزید آسانی آپ کے لیے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی فوری سوال فوری نوعیت کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز جب ہم اگلا مطالعہ کریں گے تو پھر وہاں پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر فوری سوال اب نہیں ہیں تو میں درخواست کروں گا طارق سعید بھائی سے کہ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیے۔ طارق سعید بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ قبری وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین یا رب العالمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین۔ ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین۔ صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، انشاءاللہ اگلی نشست میں